رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ آپ میں سے اکثر لوگوں کو معلوم ہوگا، کیونکہ کل جمعہ کی نماز کے بعد اعلان بھی ہوا تھا کہ انشاءاللہ آج سے سیرت نبوی کا درس اس مسجد میں شروع ہوگا، اور جو کہ انشاءاللہ ہفتہ وار چلے گا، یعنی کہ ہر سنیچر کو عشاء کی نماز کے بعد درس ہوگا۔ پورا درس شروع کرنے سے پہلے کچھ ضروری باتیں جو اس درس سے متعلق ہیں، میں ضروری سمجھتا ہوں کہ پہلے وہ چند باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھ دوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اکثر درس جو ہم لوگوں نے سنے ہوں گے یا جلسوں میں ہم نے سنا ہوگا، وہ ایک روزہ ہوتے ہیں، اور اس میں خاص موضوع کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے اس میں کسی ایک خاص موضوع کو جو ہے وہ نمایاں کر کے درس ہوتا ہے، اور جو کہ اپنے آپ میں اس کے لحاظ سے بالکل صحیح چیز ہے۔ انشاءاللہ جو اس درس کا جو طریقہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی پوری شروع سے لے کر آخری تک، یعنی کہ آپ کی پیدائش سے پہلے کی بھی اس میں باتیں انشاءاللہ آئیں گی، اور اس کے بعد آپ کی پیدائش اور آپ کی مکی زندگی جو آپ نے مکہ میں گزاری، اور اس کے بعد جو مدنی زندگی جو آپ نے ہجرت کے بعد مکہ مدینہ میں گزاری، وہ ساری باتیں انشاءاللہ بہت ہی ڈیٹیل میں، یعنی کہ پوری تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ اس درس میں بیان کی جائیں گی۔ تو اس درس کی جو سب سے پہلی خاصیت ہوگی وہ یہ ہوگی کہ یہ لمبا چلے گا انشاءاللہ، اور لمبا چلنے کا کیونکہ میں بھی کوئی ٹائم نہیں دے سکتا ہوں، اور اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے کہ اس نے دوبارہ مجھے ایک بار یہ موقع دیا، اور اس سے پہلے ایک بار یہ درس پورا مکمل میں پہلے بھی دے چکا ہوں، تو اللہ نے مجھے دوبارہ توفیق دی، اس کے لیے دوبارہ میں اللہ کا شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے اس لائق سمجھا کہ دوبارہ مجھے یہ موقع دیا۔ اس سے پہلے جو درس میں نے دیا تھا وہ چونکہ آن لائن نوعیت کا تھا، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ جب لاک ڈاؤن کا دور تھا تو آن لائن چیزیں چلا کرتی تھی، تو میں نے اس ٹائم وہ درس جو تھا وہ پورا آن لائن دیا تھا۔ انشاءاللہ اس درس میں اور اس درس میں جو فرق ہوگا کہ وہ یہ تھا کہ وہ درس جو تھا وہ میں نے تھوڑا مختصر رکھا تھا، ساری چیزیں کمپلیٹ کری تھی، لگ بھگ ساری چیزیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری چیزیں اس میں تھی، لیکن تھوڑا سا تفصیل اس میں کم تھی۔ انشاءاللہ اس میں تفصیل زیادہ ہوگی تو یہ زیادہ ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا، کیونکہ جتنی زیادہ اچھی طریقے سے ہم بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں جانیں گے، اتنی اچھی طریقے سے ہم اس کو اپنی زندگی میں عمل کے طور پہ لا پائیں گے۔ تو جو سب سے پہلی بات میں نے کہا کہ میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ رہے گی کہ یہ درس انشاءاللہ لمبا چلے گا، لیکن لمبا ہونے کے ساتھ اس میں ہم اس گہرائی میں نہیں جائیں گے جہاں پہ جو علماء کے لیول کی بات ہے۔ یہ درس انشاءاللہ ہر عام عوام کے لیے ہوگا، اس کو بچے سے لے کر کے بڑی عمر تک کا کوئی بھی آدمی سن سکتا ہے اور سمجھ سکتا ہے اور اپنی زندگی میں اس کو اتار سکتا ہے۔ اس درس میں جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ کی زندگی سے متعلق بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس سے کہ علماء نے اصول نکالے ہیں، اور اس اصول کو پھر زندگی میں کیسے ہم کو لاگو کرنا ہے، نافذ کرنا ہے، اس کے بارے میں بات ہے۔ انشاءاللہ ہم اس طرف نہیں جائیں گے، یعنی فقہی کوئی بھی بات انشاءاللہ نہیں کریں گے، کیونکہ فقہی بات جو ہے وہ اپنا ایک الگ موضوع ہے۔ ہمارا موضوع جو ہے وہ صرف آپ کی زندگی کے بارے میں ڈسکس کرنا ہے، اس کے بارے میں بات کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ فقہی کسی بھی چیز کی طرف کوشش رہے گی کم سے کم جائیں، اور جہاں ضرورت ہوگی وہاں پہ اس طریقے کو انشاءاللہ جو ہے وہ بتا دیا جائے گا کہ کس طرح کی بات ہے۔ یہ ایک اور بہت ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو درس ہے اور اس درس کو جو میں نے پڑھا، یا میں نے اس درس کے جو پوائنٹس بناتے ہیں بولنے سے پہلے، یا نوٹس جس کو بولتے ہیں، وہ جو میں نے پڑھا اور جو میں نے اپنے لیے کچھ نوٹس بنائے، حالانکہ میری زبان تو انگریزی نہیں ہے لیکن وہ پورا میں نے انگریزی زبان میں پڑھا ہے، اور ابھی بھی میرے سامنے جو کچھ لکھا ہے وہ انگریزی زبان میں ہی لکھا ہوا ہے، لیکن میری پوری کوشش ہے کہ میں اس کو ہماری جو اپنی مادری زبان ہے اس میں ہی پوری طریقے سے بولوں گا۔ ہاں اگر ہو سکتا ہے کبھی کبھی میں انگریزی میں بول جاؤں کچھ، حالانکہ میری کوشش رہے گی اس کو میں دوبارہ اپنی زبان میں بول دوں اردو میں، لیکن اگر کسی سے کوئی بات ایسی ہو جائے تو آپ کو پوری میں کہوں گا کہ آپ بیچ میں روک کر کے پوچھ لیجیے گا کہ اس کے کیا معنی ہے۔
درس سے متعلق جب ہم درس دیتے ہیں تو زندگی کے بارے میں، جو آپ کی مبارک زندگی کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں، تو کچھ سوال بھی ذہن میں آتے ہیں. تو انشاءاللہ اگر کوئی سوال ہوگا تو ہم نے اس کا طریقہ یہ رکھا ہے کہ سوال اور جواب ابھی فی الحال، ایسا نہیں ہوگا کہ ہم نے یہاں پہ درس مکمل کرا اس کے بعد سوال لینا شروع کرا. اس کا طریقہ فی الحال یہ رہے گا کہ اگر کسی کو سوال پوچھنا ہے تو وہ ضرور پوچھے، ضرور پوچھنا چاہیے. لیکن طریقہ یہ ہوگا کہ آپ بعد میں چاہے لکھ کر کے پوچھ لیجئے، چاہے میرا نمبر لے کے فون پہ بات کر کے پوچھ سکتے ہیں، یا درس کے بعد انفرادی طور پہ بات کر سکتے ہیں. لیکن میری گزارش ہے کہ سوال ضرور پوچھیں، کیونکہ اس سے بہت سارے کنفیوژن یا بہت ساری باتیں ایسی کبھی کبھی ذہن میں آتی ہیں جس سے ہمیں لگتا ہے کہ یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آئی. اگر اس کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھاتے تو شاید زیادہ بہتر ہوتا. تو اس لیے میں چاہوں گا کہ سوال ضرور پوچھیے گا، اور موقع پہ اگر جواب ہوگا تو میں ضرور موقع پہ دے دوں گا، نہیں تو پھر آپ سے معذرت کر کے انشاءاللہ اگلی بار اس کا جواب دوں گا. اس کے بعد کیونکہ جیسا میں نے بتایا کہ درس لمبا چلے گا، تو اس میں جو ذہن میں بات ہوں کہ ہم یہ جو کلاس کر رہے ہیں، درس جس میں ہم بیٹھے ہیں، شامل ہیں، اس کا مین مقصد ہمارے لیے ہونا چاہیے کہ ہم اس سے کچھ سیکھ کے جائیں. کیونکہ بہت سی ایسی باتیں ہیں، جب میں نے یہ پڑھا تھا تو بہت سی ایسی باتیں ہیں جو ہم نے شاید نہیں سنی ہیں اور وہ سیرت کا حصہ ہیں. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ اس کو جب ہم سنیں تو پوری توجہ کے ساتھ سنیں، پوری استقامت کے ساتھ، کیونکہ جو ہے یہ بھی ایک کام ہے کہ ہم جمے بھی رہیں، اس کے اندر ہم سے جو ہے یہ نہ ہو کہ ہم کچھ دن تو بیٹھے اس کے بعد چلے گئے، اور پورے اخلاص کے ساتھ یعنی کہ مخلص ہو کر کے سنیں، تاکہ مقصد یہ ہو کہ ہاں یہ ہم جو سن رہے ہیں انشاءاللہ اس کو ہمیں اپنی زندگی میں اتارنا ہے. اور یہ دعا ہے اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرمائے اور مجھے زندگی دے کہ میں اس درس کو پورا مکمل کر سکوں، اور میں چاہوں گا کہ آپ سب حضرات بھی اس کو پورا کا پورا مکمل طور پر سنیں. تو انشاءاللہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے بارے میں تفصیل سے جاننے کے لیے آج بیٹھے ہیں. اس سے پہلے کہ آپ کی زندگی کے بارے میں میں وہ باتیں کروں کہ آپ کی پیدائش کہاں ہوئی تھی، یا آپ کی نکاح کس سے ہوا، اس کے بعد ہجرت ہوئی، یہ ساری باتیں کرنے سے پہلے کچھ اور باتیں ہیں جو کہ میں چاہتا ہوں کہ پہلے اگر وہ کری جائیں تو شاید توجہ زیادہ ہو جائے گی. اور وہ یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ ہم یہ جانیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصیت تھی، جو ذات تھی، اس میں ایسی کون سی باتیں تھیں جو ہمارے لیے ایک موٹیویشن، یعنی جس سے کہ کہنا چاہیے کہ ہمارے لیے ایک اندر سے ایک موٹیویشن کا انجن کیا کہتے ہیں اندر سے کوئی کام کرنے کی ایک وہ پیدا کرے، خواہش پیدا کرے، جی ایک خواہش پیدا کرے. تو اس سے پہلے کہ میں وہ چیزیں بتاؤں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک زندگی کیا تھی، میں چاہوں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کو کہ ہم عربی میں جو کتابیں لکھی گئی اس سے ریلیٹڈ، اس سے متعلق، وہ شمائل کتابیں کہلاتی ہیں. اور اس میں بہت ہی فیمس، بہت ہی مشہور کتاب ہے جو کہ امام ترمذی نے لکھی ہے، شمائل الترمذی. اس کتاب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے بارے میں کہ آپ دکھتے کیسے تھے، آپ بیٹھتے کیسے تھے، آپ اگر بات کرتے تھے تو کیسے بات کرتے تھے، یا آپ لباس کیسا پہنتے تھے، آپ چلتے کیسے تھے، یہ ساری باتیں، یا آپ کا مزاج کیسا تھا لوگوں سے بات کرنے کا، تو یہ ساری باتیں اس طرح کی کتابوں میں موجود ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ سب سے پہلے ہم وہ ساری باتیں کریں، اس کے بعد انشاءاللہ جو اصل درس ہوگا وہ اس کے بعد شروع ہوگا. اگر کسی بھی شخصیت کے بارے میں ہمیں کچھ بات کرنے بیٹھیں گے تو سب سے پہلی بات جو ذہن میں آئے گی وہ یہ آئے گی کہ نام کیا تھا. تو انشاءاللہ سب سے پہلے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے متعلق کچھ باتیں کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ویسے تو ہم جانتے ہیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے 2 نام دیے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور احمد. قرآن میں جو محمد نام سے جب پکارا تو کم و بیش 4 بار کم سے کم قرآن میں ہے. سورہ ال عمران میں آتا ہے، سورہ احزاب میں آتا ہے، اس کے بعد سورہ محمد جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ ایک سورہ ہے، اور سورہ فتح میں آتا ہے. اور صرف ایک بار آتا ہے جو کہ احمد نام آتا ہے، جو سورہ صف میں ہے، اور وہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی پیشن گوئی دے رہے ہیں، آپ کی آنے کی خوشخبری دے رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آنے والے ہیں.
اس کے علاوہ کچھ نام ایسے ہیں جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے بارے میں بتائے ہیں، انشاءاللہ بھی اس کے بارے میں بات کریں گے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں جانے کے بعد صحابہ اکرام نے، اس کے بعد تابعین، تبع تابعین نے، کیونکہ آپ سے محبت اتنی زیادہ تھی، اور عرب کا یہ رواج بھی تھا کہ وہاں پہ جس سے محبت زیادہ ہوتی ہے یا جس کا مقام وہ اونچا سمجھتے ہیں تو اس کو بہت سے نام دیتے ہیں. تو بعد کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی نے 99 نام دیے اور مشابہت کرانے کی کوشش کری کہ اللہ کے 99 نام قرآن میں موجود ہے تو اس سے ملا دیں. کسی نے اور آگے کوشش کری جو ایک زیادہ سے زیادہ کا جو نمبر ملتا ہے وہ قریب 250 نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں نے آپ کی دنیا میں جانے کے بعد لگ بھگ 250 نام لوگوں نے آپ سے محبت کی وجہ سے لوگوں نے دیے ہیں، اسکالرس نے، علماء نے. لیکن انشاءاللہ جیسا کہ میں نے بتایا کہ جو نام اللہ نے خود دیے ہوں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتائے ہوں، ان کا ایک الگ مقام ہے، ان کا ایک الگ معنی ہے، اور وہ ایک الگ اہمیت رکھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، جس میں جبیر ابن مطعم جو کہ ایک صحابی ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرماتے ہیں کہ میرے 5 نام ہیں. اس میں آپ نے سب سے پہلے فرمایا کہ میرا نام محمد ہے، انا محمد. پھر فرمایا انا احمد، میرا نام احمد ہے. پھر فرمایا میرا نام الماہی. اگلا نام فرمایا میرا نام ہے الحاشر. اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ میرا نام ہے العاقب. یہ 5 نام آپ نے اس حدیث میں فرمائے. اس کے علاوہ ایک اور روایت ملتی ہے، ایک اور حدیث ملتی ہے جس میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 3 نام اور بتائے. آپ نے فرمایا کہ میرا نام ہے النبی الرحمہ. آپ نے فرمایا میرا نام ہے النبی التوبہ اور الملاحم، اور اس کے بعد ایک نام اور فرمایا المقافہ. تو یہ چند نام جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے لیے بتائے کہ یہ میرے نام ہیں. جیسا کہ میں نے بتایا کہ 2 نام تو اس میں قرآن میں آتے ہیں، محمد اور احمد. یہ دونوں ہی نام اگر ہم ان کے بارے میں دیکھیں تو یہ دونوں کا ہے جو مادہ ہے، یعنی کہ جس لفظ سے یہ نام نکلے ہیں وہ ہاں میم اور دال، حمیدہ یا حمیدو، اس سے نکلا ہے. اور اس کا جو معنی ہوتا ہے حمد، یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ کسی کی بڑائی کرنا، کسی کے بارے میں کوئی تعریف کرنا، کسی کی کوئی بارے میں اچھی بات کرنا، اس کے معنی ہوتا ہے حمد کے معنی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دونوں ہی نام جو ہیں وہ اسی مادے سے نکلے ہیں. حمد کے معنی اس طرح سے ہم نہ لیں جو شکر کے معنی ہوتے ہیں. شکر اور حمد میں ایک فرق ہے. شکر جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے کوئی کام کیا، اس کے بدلے میں کسی نے شکر ادا کر دیا ہمارا. یہ ایک ٹو وے کمیونیکیشن، یعنی 2 طرف کی بات ہے. لیکن جو حمد کے معنی ہیں، حمد کے معنی وہ ہیں کہ کسی کے اندر وہ خوبی ایسے موجود ہو کہ اس نے کچھ نہ کیا ہو، وہ خوبی اس کے اندر وہ موجود ہو کہ ہم اس کی بڑائی کریں، ہم اس کی حمد و ثنا کریں، ہم اس کی تعریف کریں. تو یہ فرق ہے حمد اور شکر میں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دونوں معنی ہیں وہ حمد کے معنی میں آتے ہیں. اور جو دونوں نام ہیں حمد، احمد اور محمد، یہ دونوں جیسا کہ یہ قرآن کی آیت ہے کہ اس میں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے وہ اللہ کے رسول کے اوپر جو ہے وہ درود و سلام بھیجتے ہیں. تو اے ایمان والو تم بھی جو ہے وہ اللہ کے رسول کے اوپر درود و سلام بھیجو. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کمانڈ دے رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دے رکھا ہے کہ تمام کے تمام انسانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے وہ درود و سلام بھیجنا ہے. اور ان کے علاوہ تمام جتنے بھی فرشتے ہیں ان کو بھی کمانڈ ہے، ان کو بھی یہ کہا گیا کہ آپ کو بھی ان کو درود و سلام بھیجنا ہے. یہاں تک کہ ایسے بھی آپ کو ملے گا کہ یہ تو خالی بات ہو گئی مسلمانوں کی، بہت سے ایسے بھی رہے ہیں جو کہ اسلام جنہوں نے قبول نہیں بھی کیا، لیکن اس کے باوجود آپ کا جو ایک شخصیت تھی وہ شخصیت اتنی زیادہ بلند تھی، اور شخصیت کے اندر ایسی خوبیاں تھیں کہ منہ سے کلمہ تو نہیں بولا، نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت تھی اس کو قبول کرا، لیکن اس کے باوجود لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کری اسلام نہ قبول کرنے کے باوجود. اور ایسے لوگ انشاءاللہ جب ہم سیرت کو پڑھیں گے تو ایسے لوگ ملیں گے جو کہ بالکل مرتے دم تک کے اسلام قبول نہیں کیا انہوں نے، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر طرح سے مدد کری. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اپنے جو رسول ہیں ان کے نام کو بہت بلند کیا ہے. اور ابن عباس کی ایک حدیث ہے، ابن عباس جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں،
ان کی حدیث ہے کہ اللہ نے اپنے رسول کے نام کو بہت بلند کیا ہے، اور جو ابھی امام صاحب نے جو سورت پڑھی تھی دوسری رکعت میں، اس میں یہ بھی آیت بھی آئی تھی کہ ورفعنا لک ذکرک، ہم نے جو ہے آپ کے ذکر کو بہت بلند کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے کہ میں نے بتایا کہ آپ کے جو حمد تعریف ہے اس کے بارے میں، اس کو لے کر کے بہت سارے جو نان مسلم ہیں، غیر مسلم ہیں، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا بیان کریں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا بیان کرنے کا ایک دور تب آئے گا جب سب کے سب اس دنیا سے جا چکے ہوں گے۔ یہ ایک بہت لمبی حدیث ہے جو کہ بخاری کی ہے، اس میں جو پورا حدیث کا جو مضمون ہے وہ آخرت کے اوپر، یعنی آخرت کا ٹائم آ چکا ہے، سب کے سب جو ہے میدان محشر میں موجود ہیں۔ اب جو فیصلے کا جو ایک دم ٹائم قریب آ چکا ہے، لیکن فیصلہ جو ہے وہ شروع نہیں ہو رہا ہے۔ اب لوگ پریشان ہیں، ادھر ادھر گھوم رہے ہیں کہ میرا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا، کچھ پتہ نہیں ہے، اور کوئی کارروائی ابھی شروع نہیں ہوئی ہے، ابھی کچھ بھی شروع نہیں ہوا ہے، کسی سے پوچھا بھی نہیں جا رہا ہے کہ تم نے کیا کیا تھا کیا نہیں کیا تھا۔ لوگ اتنا زیادہ پریشان ہوں گے اس سب کے سب اکٹھا ہو کر کے، اور وہ ٹائم ایسا ہوگا کہ چاہے وہ ایمان والا ہو چاہے غیر ایمان والا ہو، سب کو پتہ ہی چل جائے گا کہ اصل میں اسلام ہی صحیح تھا، کیونکہ وہاں پہنچ چکے ہیں، سب کو سامنے دکھ رہا ہے کہ میدان محشر میں کھڑے ہوئے ہیں اور سب کچھ سامنے ہے، حساب کتاب کا دن آ گیا ہے، تو سب کو یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی، چاہے اس نے ایمان لایا ہو زندگی میں چاہے نہ لایا ہو، کہ اصل میں جو تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ حق پہ تھے اور ہمیں ان کی بات ماننی چاہیے تھی۔ بہرحال سب کے سب پریشان ہو کر کے پوری کی پوری نو انسانی جتنے بھی لوگ ہوں گے آدم علیہ السلام سے لے کر کے آج تک کے یا آنے والے قیامت تک کے سب کے سب لوگ جو ہیں وہ سب سے پہلے جائیں گے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس، کیونکہ ہم سب کے باپ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ سب کی سب اولاد جو ہیں آدم کے اولاد ہیں، تو سب سے پہلے جائیں گے وہ آدم علیہ السلام کے پاس، تو جا کر کے ان سے کہیں گے کہ اے آدم، ہم سب تو تمہاری اولاد ہیں، اور اللہ نے تم کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا، جو کہ بخاری ایک حدیث بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے آدم کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا، اور اللہ نے تمہارے اندر اپنی روح پھونکی ہے، کیا تم دیکھ نہیں رہے ہو کہ ہماری اس وقت کیا حالت ہے، ہم کس مشکل دور سے گزر رہے ہیں، ہمارے اوپر ترس نہیں آ رہا ہے، تو کیوں نہیں آپ جا کر کے اللہ تعالیٰ سے اس لیے گزارش کرتے ہیں کہ یہ جو قیامت کا جو حساب کتاب کا جو ٹائم ہے آ گیا ہے، اب حساب کتاب کو شروع کرا جائے، بھی ہم بہت زیادہ پریشان ہو گئے، بلکہ یہاں تک یہ آتا ہے کہ اتنا زیادہ پریشان ہو جائیں گے کہ کچھ تو یہاں تک کہہ دیں گے کہ اب چاہے جنت میں ملے چاہے جہنم ملے، جو کرنا ہے جلدی کرو، ہم اس کو انتظار نہیں کر پائیں گے، کیونکہ انتظار ہمیں زیادہ بھاری لگ رہا ہے بنسبت اس کے کہ ہم کو جہنم دے دی جائے۔ کس قدر پریشان ہوں گے، جیسا کہ آتا ہے کہ 50,000 دن کے قریب پورا ٹائم ہوگا، لیکن خوشخبری کی بات یہ ہے کہ مومن کے لیے وہ ٹائم اتنی جلدی گزرے گا کہ اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ان میں شمار کرے کہ ہمارے لیے وہ ٹائم بہت جلدی گزرنے والا بن جائے، ورنہ اس ٹائم ایسی حالت ہوگی کہ جب لوگ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور آدم علیہ السلام سے جب وہ ساری باتیں کہیں گے تو آدم علیہ السلام ایک دم صاف انکار کر دیں گے اور کہیں گے کہ میں نے جو تھا اللہ کے ایک حکم کی نافرمانی کری تھی۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا تھا تو ایک درخت کے پاس جانے سے منع کیا تھا، اور آدم علیہ السلام نے اس درخت کا جو ہے وہ پھل جو تھا وہ کھا لیا تھا۔ بہرحال آدم علیہ السلام نے کہ میں نے ایک نافرمانی کری تھی، تو میں اپنے آپ کو اس کے اہل نہیں سمجھتا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں جا کر کے کچھ بات کہوں، بلکہ میں تو خود اپنی ذات کے لیے پریشان ہوں، میں اپنی ذات کے لیے پریشان ہوں، تو آپ لوگ جائیے کہیں اور، آپ کہیں اور جا کے کسی اور سے بات کریے۔ نفسی نفسی یہ کہہ کے آدم علیہ السلام جو ہے منع کر دیں گے۔ اس کے بعد حدیث میں آگے آتا ہے کہ تمام لوگ جو ہیں نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، اور جب نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو نوح علیہ السلام کہیں گے کہ میں نے جو تھا اللہ کے ایک حکم کی نافرمانی کری کہ اللہ نے مجھے منع کیا تھا کہ کسی کے لیے دعا مت کرنا مغفرت کی۔ جب وہ باڑھ آئی تھی تو اس میں جو مشرک تھے جو ایمان نہیں لائے تھے ان کے لیے دعا مت کرنا، لیکن میں نے کیا کیا، میں نے اپنے بیٹے کے لیے دعا کری، تو میں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کری، اس لیے میں اپنے آپ کو اس لائق نہیں سمجھتا۔ وہ بھی اپنے آپ سے انکار کر لیں گے، آپ کہیں اور جائیے۔ اس کے بعد تمام لوگ جو ہیں ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کہیں گے کہ میں دنیا میں جب تھا تو میں نے 3 بار جھوٹ بولا تھا، حالانکہ وہ جھوٹ اپنے آپ میں وہ جھوٹ نہیں تھے، تو میں اس جھوٹ کی وجہ سے یہ سمجھتا ہوں کہ میں اللہ کے سامنے جو ہے آپ کی بات نہیں رکھ سکتا، تو اس لیے وہ بھی منع کر دیں گے، کہیں گے آپ کہیں اور جائیے۔ اچھا وہ 3 جھوٹ کیا تھے وہ بھی میں انشاءاللہ بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ جب جو لوگ تھے، جو مشرک لوگ تھے، ان کے بستی کے لوگ تھے، انہوں نے باہر کہیں پہ ایک میلہ وغیرہ تھا، تو وہاں ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ چلیے آپ بھی چلیے، تو انہوں نے اس ٹائم منع کر دیا، کہا میری طبیعت صحیح نہیں ہے،
یہ پہلی بات تھی. پھر جب وہ لوگ وہاں سے لوٹ کر کے آئے, آپ نے سارے بت توڑ دیے تھے, یہ کہانی آپ لوگوں نے بارہ سنی ہوگی. وہ سارے بت توڑ دیے اور جو بڑا والا تھا اس کے ہاتھ میں وہ کلہاڑا دے دیا تھا تاکہ لوگوں کو لگے کہ اس کے ہاتھ میں کیسے پہنچا ہو. تو جب وہ وہاں پہ آئے تو انہوں نے کہا کہ یہ بت کس نے توڑے, تو انہوں نے کہا کہ یہ بڑے والے نے توڑے ہوں گے. اس کو انہوں نے کہا کہ میں نے جھوٹ کہا تھا, حالانکہ اپنے آپ میں جھوٹ نہیں تھا. انہوں نے ایک اصل میں ان کی ایک کہنا چاہیے کہ نصیحت کے لیے بات کہی تھی کہ اگر تم کو لگتا ہے کہ یہ تمہارے جو بت کچھ کر سکتے ہیں تو ان کے ہاتھ میں انہیں سے پوچھ لو یہ کیا ہوا تھا. یہ سارے بت باقی ٹوٹے پڑے, ایک ثابت پڑا کھڑا ہے, تو ان سے پوچھ لو کیا ہوا تھا یہاں پہ. دوسری بات یہ تھی. تیسری بات یہ تھی کہ ایک بار ایک بادشاہ تھا جو کہ ان کے علاقے کا تھا. ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی سارہ کو قتل سے ہونے سے بچانے کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی کو اس بادشاہ کے دربار میں اپنی بہن کہا تھا, اور اس سے ان کی مراد یہ تھی کہ اسلام میں جو ہے ہم سب بھائی بہن ہیں. جو ان کی دلی مراد تھی وہ یہ تھی. تو آپ نے جو تین باتیں بولی تھی وہ کسی نہ کسی ایک حکمت کے طور پہ بولی تھی, جس کو کہ انہوں نے کہا کہ میں نے دنیا میں 3 جھوٹ بولے تھے, اس وجہ سے آپ کی شفاعت کے بارے میں اللہ سے بات نہیں کر سکتا ہوں. اس کے بعد تمام لوگ جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے, تو موسیٰ علیہ السلام وہاں کہیں گے کہ میں نے دنیا میں جو ہے ایک شخص کا قتل کر دیا تھا, حالانکہ وہ جو قتل تھا قبطی تھا, جس کا کہ قتل جو ہے وہ دھوکے سے ہو گیا تھا, ان کا کوئی ارادہ نہیں تھا قتل کرنے کا, دھوکے سے ہو گیا تھا. تو وہ منع کر دیں گے میں بھی یہ نہیں کر سکتا. اس کے بعد جو ہے تمام لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے, وہ بھی منع کر دیں کہ میں بھی نہیں کر سکتا. پھر آخری میں تمام لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور پورا معاملہ رکھیں گے اور کہیں گے کہ ہم سب پریشان ہیں, اور آپ اللہ تعالیٰ سے کہیے کہ یہ جو ہے قیامت کا جو حساب کتاب ہے ہمارا اس کو شروع کرا جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل اس کو قبول کریں گے, کہیں گے یہ میرا کام ہے اور انشاءاللہ میں اس کو ضرور کروں گا, انا لہا یہ کہہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کو قبول کر لیں گے. جیسے ہی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات کہیں گے کہ ٹھیک ہے میں اللہ تعالیٰ سے آپ کے بارے میں بات کرتا ہوں, تمام کے تمام لوگ جو ہیں آپ کی حمد و ثنا یعنی آپ کی بڑائی وہ کرنا شروع کر دیں گے, اور تمام انسانیت چاہے وہ اسلام اس میں قبول کرا ہو چاہے نہ کرا ہو, سب کے سب لوگ اس کے اندر شامل ہوں گے. اور اس مقام کو جو ہے وہ کہا گیا اللہ نے مقام المحمود, یعنی کہ وہ ایسا مقام کہ جہاں تمام کے تمام انسان جتنے بھی اللہ نے بنائے سب کے سب مل کے ایک ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا کر رہے ہیں. اب اس جیسا کہ میں نے بتایا 2 معنی محمد اور احمد, اس کے دونوں کے الگ الگ معنی ہیں, لگ بھگ کافی ملتے جلتے ہیں. لفظ محمد جو ہے اس کا معنی یہ ہے کہ حمد و ثنا جو کری جائے اس کی تعداد بہت زیادہ ہو, بہت تعداد میں. جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اب اللہ کے رسول کی حمد و ثنا کرنے والے دنیا میں اربوں مسلمان اب تک آئے اور جا چکے ہیں, جنہوں نے لگ بھگ ہر سیکنڈ اگر کہا جائے تو کوئی نہ کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود سلام بھیج ہی رہا ہوتا ہے. تو تعداد کے لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو درود و سلام کا جو معاملہ ہے وہ بہت زیادہ ہے. احمد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تعداد بھلے ہی کم ہو لیکن اس کی جو کوالٹی ہو وہ اپنے آپ میں بہت اچھی, یعنی کہ جو کرنے والے لوگ ہیں وہ اتنے مخلص ہو, بالکل دل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے وہ درود سلام بھیج رہے ہوں, یعنی کوئی دکھاوا نہیں ہے, کچھ نہیں, بالکل اخلاص کے ساتھ اور اس کو ضروری سمجھتے ہوئے کہ ہاں یہ ہمیں اللہ کے رسول کو بھیجنا چاہیے. تو یہ 2 معنی ہے. احمد کے معنی ہوتا ہے کوالٹی, یعنی کہ اس میں کتنی اچھی اس کی کوالٹی کتنی اچھی, اور محمد کے معنی ہوتا ہے کہ تعداد کتنی زیادہ ہے. جہاں تک کہ قرآن میں ذکر آیا ہے کہ جب بھی محمد نام سے ذکر آیا تو موسیٰ علیہ السلام نے ذکر کیا ہے, اور احمد نام جو ہے موسیٰ علیہ السلام نے ذکر کیا ہے. موسیٰ علیہ السلام ابن قیم نے جو ہے کہ ایک اسکالر ہے, ابن قیم نے اس کے بارے میں لکھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے ذکر کیا تو کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی جو امت تھی اس کی تعداد بہت زیادہ تھی, اس لیے انہوں نے محمد لفظ استعمال کیا جو کہ تعداد سے متعلق ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام کی جو تھے حواری تھے ان کی تعداد تو بہت کم تھی, لیکن ان کا جو ایمان تھا وہ بہت زیادہ مضبوط تھا. جہاں تک کہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ آخری ٹائم پہ جب ان کو پریشان کیا گیا تھا, اس کے بارے میں حدیث بھی ہے, یہ خباب بن ارد کی حدیث ہے جو کہ انشاءاللہ ہم جب پڑھیں گے آگے تو آئے گی. تو اس میں جو ہے خباب بن ارد جو ہے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہمارے ساتھ جو پریشانیاں ہو رہی ہیں, جو ہم کو ظلم ستم کیا جا رہا ہے, جیسا کہ ہم جانتے ہیں حضرت بلال کے اوپر ظلم کیا گیا, یہ سارے ظلم ستم دیکھ کر کے کہیں گے آخر اللہ کے رسول سے یہ کب تک چلتا رہے گا. تو اللہ کے رسول ان کی طرف جو ہے توجہ دلائیں گے کہ تم سے پہلے کے لوگ تھے ان کے اوپر جو ظلم ہوا تمہارے ساتھ تو کچھ بھی نہیں ہوا ابھی. ان کے ساتھ تو ایسا کیا گیا کہ لوہے کی کنگھی سے ان کے جو تھے وہ جسم کو جو ہے پورا گوشت کھینچ لیا گیا. ان کے ساتھ ایسا کیا گیا کہ ان کو 2 ٹکڑوں میں بانٹ دیا گیا. ابھی تمہارے ساتھ وہ ساری چیزیں نہیں ہوئی ہیں. تو عیسیٰ علیہ السلام کے جو فالوور تھے, ان کے جو ماننے والے تھے, ان کے جو ایمان تھا وہ مضبوط بہت زیادہ تھا, اس لیے
ابن قیم کا کہنا ہے کہ احمد نام جو استعمال کیا عیسیٰ علیہ السلام نے اس لیے کیا کیونکہ جو کوانٹٹی یعنی جو اس کی جو کوالٹی ہے وہ بہت زیادہ اچھی ہے. اس کے علاوہ باقی جو نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خود بتائے ہیں وہ انشاءاللہ جلدی میں کرنے کی کوشش کروں گا. آپ نے بتایا کہ میرا نام الماہی ہے. الماہی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسا جس کے ذریعے کفر کا پوری طریقے سے صفایا کر دیا جائے. اور ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ نے اس دنیا میں نبوت کی زندگی گزاری کم و بیش 23 سال آپ اس دنیا میں رہے. اس میں کچھ ٹائم مکہ میں کچھ مدینہ میں رہے. اور جب آپ اس دنیا سے گئے تو آپ نے جس ایریا میں آپ تھے لگ بھگ پوری طریقے سے وہاں سے کفر کا نام و نشان مٹ گیا تھا. اس کے بعد کچھ ٹائم کے بعد کچھ سال کے بعد 20 25 30 سال کے اندر جزیرہ عرب کے اندر لگ بھگ کفر کا نام و نشان پوری طریقے سے مٹ چکا تھا. تو یہ آپ کا ایک نام ہے جس کے معنی الماہی، جس سے اللہ کفر کو پوری طریقے سے مٹا دے. ایک نام آپ نے بتایا الحاشر. الحاشر کے معنی ہوتا ہے کہ جس کے قدموں کے ساتھ امت جو ہے وہ آخرت کے دن کھڑی ہوگی. اس کے دو معنی لیے ہیں. پہلا معنی تو یہ لیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخرت میں جب سب کو زندہ کیا جائے گا، دوبارہ صورت پھونکا جائے گا، تو سب سے پہلے زندہ کرنے والوں میں جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہوگی. پہلا معنی یہ لیا گیا. دوسرا معنی جو ہے وہ یہ لیا گیا ہے کہ آپ کی جو ذات ہے وہ اصل میں قیامت کی طرف پیشن گوئی کرنے والی یا قیامت کے بارے میں آنے کی خبر دینے والی یہ آپ کی ذات ہے. یعنی کہ آپ کا آنا ایک حدیث ہے اس میں آپ نے فرمایا کہ میں اور قیامت 2 انگلیوں کی طرح ہے. میں یہ ہوں، اس کے بعد قیامت. یعنی میرے اور قیامت کے بیچ میں اب کچھ نہیں ہونا. یعنی اب کوئی نبی نہیں آنا ہے، میرے بعد صرف قیامت آئے گی. اور قیامت کی نشانیوں میں سب سے پہلی نشانی اگر کوئی ہے، ویسے تو بہت ساری نشانیاں ہم نے پڑھی، چھوٹی نشانیاں، بڑی نشانیاں، دجال آئے گا، سورج پشچم سے نکل آئے گا اور زلزلے آئیں گے، لیکن سب سے پہلی نشانی اگر کوئی ہے تو وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنا. آپ اس دنیا میں آئے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آنا ہے، اس کے بعد صرف اور صرف قیامت آنی ہے. تو ایک معنی یہ بھی لیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معنی جو الحاشر کے ہیں وہ یہ ہے کہ قیامت جو ہے وہ آپ کے آنے کے بعد آئے گی. العاقب کے معنی یہ ہیں کہ کوئی ایک لڑی چلی آ رہی ہے، کوئی ایک چین چلی آ رہی ہے، اس میں آخری میں آ کر کوئی اس طریقے کو کاٹ دے. اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، تو جو نبی کی پوری ایک چین چلتی چلی آ رہی تھی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے، آپ نے آخر میں آ کر کے اس چین کو کاٹ دیا. اللہ نے آپ نے بتایا نبی الرحمہ، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ آپ کا جو مزاج تھا وہ بہت زیادہ رحمت والا تھا، بہت زیادہ شفقت والا تھا. اپنوں کے ساتھ تو چھوڑیے، آپ نے اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی بہت زیادہ رحم دلی جو ہے دکھائی ہے. اور وہ ہم جب بدر کی جنگ پڑھیں گے تو وہاں پہ جو لوگ قیدی بنا کر کے لائے گئے تھے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس جانے دیا تھا، ٹھیک ہے چلے جاؤ واپس. جبکہ اللہ کا حکم بعد میں آیا تھا کہ آپ کو ان کو واپس نہیں جانے دینا چاہیے تھا، بلکہ آپ نے کسی سے تو کچھ فدیے کے طور پہ لیا بھی نہیں. کسی کے پاس اگر کچھ نہیں تھا آپ نے یہ بھی کہا اگر تم کو کچھ پڑھنا لکھنا آتا ہو تو ہمارے لوگوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دو، ایسے ہی چلے جاؤ واپس. تو جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ اور انشاءاللہ یہ جب ہم پڑھیں گے فتح مکہ تو وہاں پہ بھی آپ نے سب کو معاف کر دیا، کسی کے ساتھ نہ کوئی بدلہ نہ کچھ، سب کو معاف کر دیا. تو یہ آپ کا نام ہے نبی الرحمہ، یعنی کہ بہت زیادہ رحم والا. نبی التوبہ. نبی التوبہ کے معنی یہ ہے کہ ایک ایسا نبی کہ اگر اس کی جو اس نے ہدایت دی ہے، اس نے جو بھی ہم کو ایک راستہ دکھایا، اگر ہم اس راستے پہ چلیں اور جو غلطیاں ہوئی اگر اس کے اوپر ہم توبہ کر لیں گے تو انشاءاللہ آخرت میں اللہ تعالیٰ ہم کو معاف کر دے گا. تو جناب نے بتایا المقافہ. المقافہ کے معنی بھی عاقب سے ملتے جلتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایک پیغام بہت سارے لوگ لے کر کے آئے ہوں، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر کے عیسیٰ علیہ السلام تک کے ایک ہی پیغام تھا کہ اللہ کی عبادت کرو اور آخرت کے اوپر ایمان لاؤ. یہ ساری چیزیں ہمیشہ سے رہی ہیں. تو اس پیغام کو آخری میں آ کر جو مکمل کر دے اس کا نام ہے المقافہ. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام ہے. اور لاسٹ نام آپ نے بتایا الملاحم. الملاحم کے معنی یہ ہے کہ ایک ایسا شخص جو آنے والے ٹائم میں جو فتنے اٹھنے والے ہیں، جو فساد ہونے والا ہے، جنگ کا ٹائم آنے والا ہے یا قیامت آنے والی ہے، اس کی نشانیوں کے بارے میں جو بتائے اس کو الملاحم کہتے ہیں. تو یہ چند نام جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتائی یا جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو ہے ہم کو دیے ہیں، یہ ان چند جو نام ہیں اس کے بارے میں ان کی ڈیٹیل ہے. اس کے بعد جو اگلی بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ ایسی چیزیں تھیں جو بالکل خاص تھیں اور اللہ نے وہ چیزیں اپنے رسول کے علاوہ کبھی کسی اور کو نہیں دیا ہے، یعنی کسی دوسرے رسول کو بھی نہیں دیا ہے. وہ صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی خاص کیا ہے اور اللہ نے وہ دوسری چیزیں کبھی بھی کسی اور کو نہیں دیا ہے. اور اس کے بارے میں جو ہے وہ ایک حدیث بخاری کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے 5 چیزیں مجھے دی ہیں
اس میں سب سے پہلے آپ نے فرمایا کہ اللہ نے اس زمین کو میرے لیے نماز پڑھنے کے لیے پھیلا دیا ہے کہ میں جہاں چاہوں نماز پڑھ سکتا ہوں، اور میرے لیے تیمم کی اجازت دی ہے، یعنی کہ پانی کی اگر جہاں قلت ہو تو میں تیمم کر کے بھی نماز پڑھ سکتا ہوں. یہ میرے اور میری امت کے لیے خاص اللہ نے کیا ہے. دوسرا آپ نے فرمایا کہ مال غنیمت کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حلال فرمایا. اس سے پہلے کہ جتنے بھی رسول تھے ان کے لیے مال غنیمت جو تھا وہ حلال نہیں تھا، یعنی کہ جنگ کے دوران جو بھی مال ملے گا وہ آپ لے نہیں سکتے ہیں، لیکن آپ کے لیے اللہ نے وہ حلال فرمایا. اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ آخرت کے دن میری شفاعت، اس کو جو ہے اللہ نے میرے لیے خاص کیا، اس سے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں کیا. اور آخری آپ نے فرمایا کہ اللہ نے دشمن کے دل میں میرا رعب ڈالا ہے، یعنی کہ دشمن جو ہے وہ اللہ کے رسول کے رعب سے اگر وہ 1 مہینے کی بھی دوری پر موجود ہے تب بھی وہ اللہ کے رسول سے ڈر اس کے دل میں موجود ہے، خوف اس کے دل میں موجود ہے. اور یہ واقعہ جب تبوک کی جنگ انشاءاللہ ہم لوگ پڑھیں گے تو وہاں ملے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینے کا سفر کر کے تبوک تک جاتے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی دشمن کے دل میں جو تھا آپ خوف تھا اور وہ سامنے نہیں آئے تھے. اور آپ نے ایک بات کہی کہ میں تمام لوگوں کے لیے بھیجا گیا ہوں، جبکہ اس سے پہلے کے جو رسول تھے وہ صرف اپنی امت کے لیے بھیجے گئے تھے. تو یہ چند خصائص ہیں، یعنی چند خصوصیات ہیں، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس کو بہت مختصر بتائیں. سب سے پہلی بات تو یہ آپ نے فرمایا کہ میں سب سے آخری نبی ہوں، اس کے میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا. اس کے لیے بخاری کی حدیث ہے جس میں کہ آپ نے فرماتے ہیں کہ میری مثال جو ہے ایسی ہے کہ کوئی شخص ایک عمارت بنائے اور اس عمارت کو بہت اچھی طرح سجائے اور وہاں جو بھی آئے وہ اس کو دیکھے، اس کی تعریف کرے کہ واہ بھائی کیا خوبصورت عمارت ہے، کیا اچھا بنایا ہے، لیکن اس عمارت کے کونے میں 1 اینٹ نہ لگائے، اس 1 اینٹ کو چھوڑ دے. اور ہر آدمی جو تعریف کرے، جو اس کو دیکھے، وہ دیکھتا ہوا جائے اور کہے کہ یہ 1 اینٹ کی یہاں پہ کمی ہے، اگر یہ بھی پوری کر دیتے تو یہ بہت زیادہ اچھی ہو جاتی. تو انہوں نے کہا کہ میری جو مثال ہے اس 1 اینٹ کی طرح ہے جو اس عمارت میں کم تھی، یعنی کہ تمام کے تمام جو انبیاء اور رسول ہیں وہ سب آ کر کے جا چکے ہیں، اب میری خالی کمی تھی، میں آ گیا ہوں، اس کے بعد اب کوئی نہیں آنے والا ہے. اور آپ نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نہیں آنے والا. اور قرآن کی آیت بھی جس میں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، یہ آپ جو ہے مہر ہے، اس کے بعد اب کوئی دوسرا رسول نہیں آنے والا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، اس سے یہ پوچھا گیا، ایک صحابی پوچھتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول آپ کو جو ہے یہ نبوت ہے کب ملی؟ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے نبوت تب ملی جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بھی نہیں بنایا تھا. یعنی آدم علیہ السلام کے لیے آپ نے فرمایا کہ آدم جو ہے ابھی مٹی اور روح جو ان کے اندر پھونکی جانی تھی ابھی اس کا میل نہیں ہوا تھا، یعنی اللہ نے آدم علیہ السلام کے اندر ابھی روح نہیں پھونکی تھی، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مجھے نبوت عطا فرما دی تھی. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک خاص بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانوں کے لیے جیسا کہ میں نے بتایا کہ بھیجا گیا، اس سے پہلے جتنے بھی لوگ تھے وہ سب کے سب اپنی قوم کے لیے آتے تھے، اپنے لوگوں کے لیے آتے تھے. آپ کو پوری انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بنا کر کے بھیجا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو امت اللہ نے دی ہے اس کے لیے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بار دیکھا کہ میری امت جو ہے آخرت کے ٹائم پہ میری امت جو ہے وہ ایک بڑا مجمع ہے اور دور تک کے جہاں تک میری نظر جا رہی وہاں تک کے لوگ ہی لوگ ہیں. تو مجھے لگا کہ یہ میری امت ہے. تو بعد میں مجھ سے یہ کہا گیا کہ نہیں یہ آپ کی امت نہیں، اصل میں یہ بنی اسرائیل ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے جو کہ اپنے آپ میں خود ایک بہت بڑی امت رہی ہے. اس کے بعد میں نے ایک دوسری بھیڑ کو دیکھا، ایک دوسرے ہجوم کو دیکھا جو کہ اس سے کہیں زیادہ بڑا تھا، اور تب مجھ سے بتایا گیا کہ یہ آپ کی امت ہے. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو امت دی گئی ہے اس کی تعداد تمام باقی جتنے بھی رسول جا چکے ہیں ان کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے. اور ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے پوچھتے ہیں کہ اگر ایسا ہو کہ جو جنت میں جانے والے لوگ ہیں اگر اس میں سے 1/3 ہماری امت کے ہو تو کیسا ہوگا؟ صحابہ کرام بڑے خوش ہو جاتے ہیں. اگر 1/3 ہم لوگ ہوں گے تو ہم تو ہیں کتنے گنتی کے 1200-1500 لوگ ہیں یہاں پہ بھی موجود، تو یہ تو بڑی اچھی بات ہوگی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر میں کہوں کہ جتنے بھی لوگ جنت میں جائیں گے اس میں 1/2 یعنی آدھے لوگ ایسے ہوں گے جو میری امت کے ہوں گے، تو صحابہ کرام بہت خوش، یہ تو بہت اچھی بات ہے. پھر آپ آخری فرماتے ہیں کہ ایسا ہوگا کہ میری امت کے لوگ جو جنت میں جائیں گے ان کی تعداد 2/3 ہوگی، یعنی 2/3 لوگ ٹوٹل جتنے بھی جانے والے ہوں گے، یعنی 1/3 اور بھی لوگ ہوں گے جو ہم سے پہلے آ چکے ہیں، جو اپنے رسولوں کے اوپر ایمان لائے تھے، بنی اسرائیل کے لوگ اس کے اندر ہوں گے. تو 2/3 لوگ ایسے ہوں گے جو کہ میری امت کے ہوں گے جو کہ انشاءاللہ جنت میں جائیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سب سے بڑی امت دی. اس کے بعد سب سے زیادہ تعداد میں جو جنت میں جانے والے ہوں گے وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ ہوں گے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ دیا ہے، اور تمام معجزے ہم نے اکثر جو ہے ذکر سنا ہوگا، لیکن وہ جو سب سے بڑا معجزہ ہے وہ معجزہ ہے قرآن کا۔ باقی بہت سے ایسے معجزے ہیں جن کو کہ ہم نے کتابوں میں پڑھا ہوگا، ہم نے منبر پہ خطبہ ہوتا ہے ان میں سنا ہوگا، لیکن ان سب معجزوں کو آج کی تاریخ میں ہم محسوس نہیں کر سکتے۔ بہت سی چیزیں ہیں، تمام معجزے آئیں گے انشاءاللہ جب ہم پڑھیں گے، یا دوسرے معجزے جو قرآن میں لکھے ہیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے سمندر کو 2 ٹکڑے کر دیا، ہمارا ایمان ہے، ہم مانتے ہیں، لیکن محسوس کر سکتے ہیں نہیں، کیونکہ ہمارے سامنے نہیں ہوا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے مردے میں جان ڈال دی، آپ نے مٹی سے بنایا پرندہ، وہ پھونکا تو اس میں جان آ گئی، آپ نے جو مردوں کو زندہ کرا اللہ کی مرضی سے۔ یہ ساری چیزیں ہم سن سکتے ہیں، اس پہ ایمان لاتے ہیں، لیکن ہم محسوس نہیں کر سکتے۔ لیکن قرآن ایک ایسا معجزہ ہے، ایک لیونگ معجزہ، یعنی کہ ہمیشہ موجود رہنے والا، جب سے آیا ہے اور قیامت تک ہمیشہ موجود رہنے والا معجزہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک ایسا معجزہ دیا جو باقی کسی دوسرے رسول کو نہیں دیا۔ اس کے علاوہ اگلی چیز جو اللہ نے اپنے رسول کو دی ہے وہ اسراء والمعراج، یعنی اللہ نے اپنے پیارے محبوب کو خود اپنے پاس بلایا۔ اس سے پہلے جو میکسیمم یعنی سب سے زیادہ جو ہوا تھا وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے دنیا میں رہتے ہوئے کلام کیا، لیکن وہ موسیٰ علیہ السلام دنیا ہی میں تھے، ایک پہاڑ پہ بلایا اور وہاں پہ ان سے کلام کیا، لیکن بات وہیں پہ ختم ہو گئی۔ لیکن آپ کو اللہ کے تعالیٰ نے وہاں بلایا کہ جہاں پہ لاسٹ میں جا کے جبریل بھی کہہ رہے تھے کہ بس اس کے آگے میں نہیں جا سکتا، سدرۃ المنتہا، اس کے آگے میری جانے کی اجازت نہیں ہے، اس کے آگے آپ کو اکیلے ہی جانا ہوگا۔ انشاءاللہ جب ہم پڑھیں گے بہت ڈیٹیل میں انشاءاللہ 2-3 درس کم سے کم جو ہوں گے وہ اسراء والمعراج کے اوپر ہوں گے، تو وہاں پہ جا کے جبریل جو ہے وہ بھی منع کر دیتے کہ اس کے آگے میری جو ہے جانے کی اجازت نہیں ہے، اب اس کے آگے آپ کو اکیلے ہی جانا ہوگا۔ تو یہ جو چیز آپ کے ساتھ خاص ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اسراء والمعراج جو ہے عطا فرمائی۔ اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ تمام لوگوں کا سید بنا کے بھیجا۔ آپ نے خود فرمایا کہ میں تم تمام لوگوں کا سردار ہوں، یعنی کہ جو میں تم کو بتاؤں تم کو فالو کرنا ہے اور تم کو اس کے اوپر ایمان لانا ہے، اور جو میں ہدایت کی بات کہوں اس کو تم کو اپنی زندگی میں لینا ہے۔ اس کے علاوہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق جو بات ہے وہ یہ ہے، جیسے ابھی میں نے بتایا کہ اللہ کے رسول کا ایک نام الحاشر ہے، تو جب سور پھونکا جائے گا تو سب سے پہلے زندہ ہونے والے لوگوں میں دوبارہ جب اٹھایا جائے گا، لوگوں کو زندہ کیا جائے گا، تو سب سے پہلا جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پہ اٹھایا جائے گا۔ آخرت میں جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک حوض دیا جائے گا، اور اس حوض کا سائز یعنی جو اس کا لمبائی ہوگی اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صنعا سے لے کر کے مکہ تک کے، یعنی کہ پورا جو جزیرہ عرب ہے اس کا آدھا اگر کر لیں تو اس حوض کا ایک سائڈ ہے، وہ پورا چوکور ہوگا اسکوائر شیپ میں، اس کا ایک سائڈ خالی جی کہہ سکتے ہیں، صنعا سے لے کر کے مکہ تک کی دوری وہ صرف ایک سائڈ، بس باقی 3 سائڈ کی بات نہیں ہو رہی۔ تو اتنا بڑا حوض جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے۔ اس کے علاوہ جنت میں اللہ کے رسول کو کوثر عطا فرمایا جائے گا، جو کہ ایک جو ہے جنت کی ندی ہے، اور باقی جتنی بھی ندیاں ہیں وہ ساری کی ساری ندیاں جو ہیں اسی کے اندر سے نکلتی ہیں، اور سورہ کوثر میں اس کا ذکر آتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ ٹھیک ہے، جنت میں داخل ہونے کے والوں میں اور پل صراط پار کرنے والوں میں سب سے پہلے جو ہوں گے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، یعنی کہ جب پل صراط پار کیا جائے گا پوری امت جو ہے وہ آپ کے پیچھے چل رہی ہوگی، آپ سب سے پہلے پل صراط کو پار کریں گے، اس کے بعد آپ جا کر کے جو جنت کا دروازہ ہے وہ کھٹکھٹائیں گے، وہاں سے اندر سے آواز آئے گی کون ہے، تو آپ بتائیں گے کہ میں، یعنی اپنا جو ہے وہ اپنے بارے میں انٹروڈیوس کریں گے، بتائیں گے اپنے بارے میں کہ میں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، تو اندر سے کہا جائے گی آپ کے لیے اندر آنے کی اجازت ہم کو دی گئی ہے، یعنی آپ کے علاوہ بھی کسی اور کو اجازت نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا داہنا قدم جو ہے وہ جنت کے اندر رکھیں گے، اور جب سے آدم علیہ السلام تو جنت سے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا تھا وہاں سے ہٹا کر کے، اس کے بعد سے جو پہلا شخص اس جنت میں دوبارہ قدم رکھے گا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، اور وہ اپنا داہنا قدم جو ہے وہ اس کے اندر رکھیں گے۔ اس کے بعد جو امت کے پیچھے لوگ ہوں گے، جو شہداء ہوں گے، صدیقین ہوں گے، صالحین ہوں گے، وہ لوگ باری باری سے اس کے اندر آئیں گے۔ لیکن یہاں پہ ایک بات اور بھی ہے کہ ہماری امت جو ہے اگر ترتیب کے حساب سے دیکھیں تو سب سے آخری امت ہے، ہم سے پہلے باقی لوگ جا چکے ہیں، لیکن جنت میں جانے والوں میں سب سے پہلے ہم ہوں گے۔ یہ اللہ کا ایک احسان ہے ہمارے اوپر۔ اس کے بعد جو سب سے لاسٹ بات ہے انشاءاللہ آج کے درس کی، وہ یہ ہے کہ اللہ جو ہے جنت میں اپنے رسول کو جو مقام دے گا، بارہا ہم نے درسوں میں سنا ہوگا، وہ جنت کا سب سے اعلیٰ مقام ہوگا۔ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ جنت کے الگ الگ درجے ہیں، اور جو اس کا سب سے اونچا درجہ ہے وہ صرف کسی ایک شخص کو ہی دیا جائے گا،
اور آپ خود بہت ہی نرمی کے ساتھ مطلب بنا کسی مطلب اپنے آپ کو بہت اونچا نہ دکھاتے، وہ خود بہت نرمی کے ساتھ فرمائیں گے کہ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ مقام جو ہے وہ اللہ نے میرے لیے ہی رکھا ہے، اور جس کو کہ ہم وسیلہ یا فضیلہ کے نام سے جانتے ہیں۔ اور جب بھی اذان کے بعد جو دعا ہوتی ہے اور ہم وہ دعا پڑھتے ہیں اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمد وسیلۃ وفضیلۃ، یہ دعا ہم مانگتے ہیں کہ اللہ وسیلہ اور فضیلہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمائے۔ اور جب وہاں پہ پہنچ جائیں گے، اسی کو جو ہے اسی دعا میں آگے مقام محمود کا ذکر آتا ہے، تو جب وہاں پہ پہنچ جائیں گے تو انشاءاللہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باقی جو لوگ ہوں گے انشاءاللہ ان کو بھی جو باقی مقام ہے جنت کو اصل میں جو اس کا وہ ہوگا، اگر آپ نے پرامڈ دیکھا تو پرامڈ دیکھا تو وہ اس شیپ کا ہوتا ہے، اس میں نیچے جو ہوتا ہے جگہ زیادہ ہوتی ہے اور اوپر جو ہے دھیرے دھیرے جا کر کم ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی ادارے میں دیکھیں، کسی کمپنی میں بھی دیکھیں تو جو نیچے کام کرنے والے ہوتے ہیں ان کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، اس کے اوپر ان کے اوپر سپروائزر ہوتے ہیں ان کی تعداد کم ہوتی ہے، پھر اوپر مینیجر ہوتے ہیں ان کی تعداد اور کم ہوتی ہے، اور لاسٹ میں پھر جنرل مینیجر پھر کمپنی کا مالک، ایسے زیادہ کم ہوتی جاتی ہے۔ تو اسی طرح پہ جو ہے جنت کا بھی معاملہ ایسا ہوگا کہ جو نیچے ہوں گے، جو کہنا چاہیے کہ جو ہے کسی طرح کے جنت میں پہنچ گئے تو ان کی تعداد بہت زیادہ ہوگی، لیکن انشاءاللہ وہاں جگہ اتنی زیادہ ہوگی، وہاں بھیڑ محسوس نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ نے جو کائنات کو بنایا وہ اتنا وسیع بنایا ہے کہ ہماری سمجھ، ہماری سوچ کبھی اس تک پہنچ نہیں سکتی ہے۔ اگر جو لوگ ایسٹرو فزکس پڑھتے ہوں یا اس کے بارے میں تھوڑا بہت معلوم ہو تو ان کو پتا ہوگا یہ بات کہ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو اتنا وسیع بنایا ہے کہ ہم کبھی وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتے، سوچ نہیں سکتے، پہنچنا بہت دور کی بات ہے۔ تو اسی طرح سے جنت کے درجات ہوں گے، سب سے نیچے درجے میں سب سے زیادہ لوگ ہوں گے، اس کے بعد درجہ کو اس میں اس سے کم لوگ ہوں گے، پھر اس سے کم، اس سے کم، اس سے کم، اور آخری میں صرف ایک کے لیے جگہ بچے گی، اور وہ جگہ جو ہے وہ انشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جائے گی۔ انشاءاللہ آج جو ہے اپنی بات کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں، اور اگلے درس میں انشاءاللہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے متعلق چند اور باتیں ہیں، یعنی کہ آپ کی شخصیت کیسی تھی، آپ دکھتے کیسے تھے، آپ کا بات کرنے کا طریقہ کیسا تھا، یہ ساری باتیں جو ہیں انشاءاللہ اگلے درس میں رکھی جائیں گی۔ انشاءاللہ آج کا درس یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اللہ